قریش ہر چیز سے بددل ہو گئے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طاقت جو ہے وہ اسلام کا نام لینے سے نہیں روک سکتی. تو ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا ہے، اب آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، ورنہ دس از اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار اس. ہم ویل میک شیور کہ ہم میں سے ایک رہے گا، یا ہم رہیں گے یا آپ کا بھتیجا رہے گا. تو اس کے بعد ابو طالب پر اس دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا. تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے کچھ لوگ آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر کے گئے، اب مجھ پر رحم کرو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں تمہارا مزید ساتھ نہیں دے سکوں گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے. آپ سمجھے کہ شاید ان کے چچا جو ہیں وہ ان کا ساتھ دینے سے اب گھبرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر، اب یہ میرا امیج ہے تو اس لیے آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں ہاتھ دوسرا رکھ رہی ہوں، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، کہ اگر میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج اور بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دیں تو خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا، میں اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو ابو طالب نے آپ کو پیچھے سے آواز دی اور کہا، بخدا وہ لوگ تمہارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم جاؤ جا کر کھلم کھلا اپنی بات کرو، اور جب تک میں مٹی میں دفن نہیں کر دیا جاؤں گا میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ تھے چچا کا پیار، یہ تھے وہ چچا جو کہ اسلام نہیں لے کر آئے لیکن اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو کیسے سپورٹ کیا. یہ تھی چچا کی محبت. اور یہ رشتہ تو مجھے ویسے ہی بہت پیارا لگتا ہے، چچا کا رشتہ بہت پیارا ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے تو میرے چاچا جو مجھے بہت ہی پیارے تھے، فاروق مطلوب، وفات پا گئے، بہت ینگ ایج میں وفات پا گئے کینسر سے پچھلے دنوں. ان کی یہ بات تھی کہ میں تسبیح ہمیشہ ساتھ رکھتی ہوں، اور ان کی یہ بات تھی کہ کچھ کرنا نہ کرنا ہے، دن کے وقت ایک استغفار کی تسبیح ضرور پڑھنا، استغفر اللہ کی ایک تسبیح ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. اب قریش کو تو یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ ابو طالب جو ہیں وہ تو اپنے بھتیجے کو نہیں روکیں گے، اب ہمیں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا کہ وہ اسلام کا نام نہ لیں. تو انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا سوچ تھی ان کی کہ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا. پھر کچھ قریش کے لوگوں نے ولید بن مغیرہ کے ہی بیٹے کو، جو کہ قریش کا بہت ہی خوبصورت اور بانکا نوجوان تھا، وہ لے کر آئے ابو طالب کے پاس. اور آپ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو خون بہا دیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو رکھ لیں، یہ جو ان کا نام عمارہ، کہ آپ عمارہ کو رکھ لیجئے اور آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس طرح خون بہا بھی ہو جائے گا. تو ابو طالب نے فرمایا کہ تم کیسے انسان ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دوں اور تم اس کو قتل کر دو، اور تم اپنا بیٹا مجھے دو تو میں اس کو کھلاؤں پلاؤں. یہ پیار ہے، اور یہ واقعی وہ جواب ہے جو کہ ایک والد اپنے بچے کے بارے میں دے گا. یہ جواب ابو طالب نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیا. سوچیں کہ وہ کتنا پیار کرتے تھے. ہمیں ان چیزوں سے رشتوں کی محبت اور تقدس کو بھی سیکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے. ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، ایک دن وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. عتیبہ بھی بہت ایک مکروہ آدمی تھا، اور اس نے بہت بری باتیں کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. خیر اس کے بعد وہ عتیبہ جو ہے وہ قریش کے لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا، شام پہ گیا. تو وہاں پر زرقہ کے مقام میں پڑاؤ ڈالا. تو رات کو جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا خیموں میں، وہاں پر ایک شیر آیا. اب جو عتیبہ ہے وہ جو مرضی کہہ دے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق، امین، ایک نیک انسان تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سب کو پتہ ہے. ادھر جا کر شور مچا دیا عتیبہ نے، کہ کہا کہ ہائے میری تباہی، خدا کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دی تھی. اب وہ خود مکہ میں ہیں اور ادھر شام میں شیر آ کے مجھے کھا جائے گا. اور یہی ہوا کہ وہ لوگ جب خیموں سے باہر سویا کرتے تھے، کیونکہ گرمی ہوتی تھی، تو وہ ایسے ایسے کر کے صفوں میں سو رہے تھے. وہ شیر آیا، سب کو پھلانگتا ہوا وہ عتیبہ کے پاس گیا اور اس کو مار دیا، ذبح کر دیا. تو یہ سچائی ہے ہمارے دین کی، جو کہ مشرکین، کافرین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو ایک بات نکلتی تھی وہ اس کو مانا کرتے تھے. تو اس کے بعد ابو جہل نے ایک دفعہ کیا کہ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو میں بھاری پتھر دے کر نا ان کو مار دوں گا. پھر اگلے دن وہ بیٹھ گیا مسجد حرام میں اور وہ ویٹ کرنے لگا، اور اس نے اسی طرح کا بھاری پتھر لیا، اور قریش کے لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ جب بھاری پتھر لینے کے لیے گیا تو ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈر گیا ہے اور گر گیا ہے وہاں سے اور بھاگ گئے واپس. تو انہوں نے بولا کہ تم ایسے گر کے کیوں واپس بھاگے ہو؟ تو اس نے بولا کہ مجھے لگا کہ ایک خوفناک سا اونٹ میرے سامنے آ گیا جس کی بہت منحوس سی بڑی
بڑی سی کوئی اس کی کھوپڑی تھی اور اس کے بڑے بڑے دانت تھے، اور مجھے لگا جیسے وہ مجھے کھا جائے گا، اس لیے میں بھاگ کر واپس آیا۔ تو ابھی ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اونٹ تھا وہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اگر وہ اور قریب آتا تو وہ دھر لیا جاتا۔ ابو جہل نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی، وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ کبھی کبھار آپ کے دشمن جب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی فیور میں چلی جاتی ہے۔ کوہ صفا کے قریب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ وہاں پر گیا اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بری باتیں کرنی شروع کر دی، لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس منحوس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر ایک پتھر دے مارا جس سے خون نکل آیا۔ ادھر ہی کوہ صفا پر ایک لونڈی تھی کسی کی، وہ بیٹھی دیکھ رہی تھی، تو اس نے جب یہ قصہ دیکھا تو وہ بھاگ کے گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمائل کیے شکار سے واپس آ رہے تھے، تو وہ قریش کے سب سے بڑے طاقتور اور جوان انسان تھے، تو وہ بھاگ کر گئی اور ماجرا سنایا۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں بلڈ از تھکر دین واٹر، تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ ہی واز اگنورنگ اٹ۔ حضرت حمزہ کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاؤں کہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ ایک جوئش لیڈی تھیں، اور آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور تیر اندازی، گھڑ سواری، ان کاموں میں بہت بہت فٹ تھے، اور قریش میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کہا جاتا تھا، تو وہ شیر دل تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات دے رہا ہے، تو وہ اگنور کر رہے تھے، وہ اس کے بارے میں اپنی کوئی گڈ اینڈ بیڈ اوپینین رکھ ہی نہیں رہے تھے۔ ایسے لوگ ہم اکثر جانتے ہیں جو کہ بڑے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کو کرنے دو، میں درمیان میں نہیں آتا، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پتھر دے مارا تو پھر غصہ چڑھ گیا۔ تو وہ خیر اس کے بعد آئے اور انہوں نے بولا اس کو کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو جہل جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، پھر کمان مار مار کے اس کے سر سے خون نکال دیا، اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کو گالی دو گے، میرے بھتیجے کو گالی دو گے۔ تو کچھ بنو ہاشم کے لوگ اٹھے لڑنے کے لیے، لیکن پھر ابو جہل خود بھی گھبرایا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں واقعی میں نے اتنی گندی گالی دی تھی، تو جو کچھ کیا آئی ڈیزرو اٹ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ دیٹ واز بلیسنگ ان ڈسگائز۔ اس کے بعد یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ابو طالب تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بھتیجے کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔